اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی فنڈامنٹل رائٹس آف پاکستانی سٹیزنز کی، کیونکہ پاکستان کا آئین 1973 عوام کے تمام بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ بنیادی حقوق وہ حقوق ہوتے ہیں جو سٹیزنز کو بلا تفریق حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی شخصی آزادی کے لیے لازمی ہوتے ہیں۔ بات چلتی ہے آرٹیکل 23 اور آرٹیکل 24 کی، جو کہ رائٹ آف پراپرٹی اور پروٹیکشن آف پراپرٹی کو ڈیل کرتے ہیں۔ آرٹیکل 23 اور 24 کے تحت ہر شخص کو آئین کے مطابق جائیداد کی خرید و فروخت کا حق حاصل ہے۔ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ پراپرٹی خرید سکتا ہے، استعمال میں لا سکتا ہے اور اپنی مرضی سے فروخت کر سکتا ہے۔ قانونی جواز کے بغیر کسی شخص کو بھی اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی گورنمنٹ کسی شخص کی پراپرٹی پر قبضہ کر سکتی ہے، ماں سوائے جب ایسا کرنا قومی مفاد کے لیے، پبلک انٹرسٹ کے لیے ضروری ہو۔ پبلک انٹرسٹ کے لیے مثلاً وہ جائیداد جو انسانی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن رہی ہو، یا وہ جائیداد جو غیر قانونی ذرائع سے حاصل کی گئی ہے تو اس کو فورفیٹ کیا جانا مقصود ہو۔ ایسی پراپرٹی جو دشمن ملک کی ملکیت ہو، آپ اس پہ قابض ہو گئے ہیں، گورنمنٹ واپس آپ سے لے لے گی۔ ایسی پراپرٹی جسے ایجوکیشنل یا میڈیکل پرپسز کے لیے، کوئی انفراسٹرکچر بنانے کے لیے گورنمنٹ آپ سے لے سکتی ہے، لیکن معقول رقم دے کے مارکیٹ ویلیو کے مطابق۔ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، بعض اوقات ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے کہ بعض صورتحال میں پارلیمنٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ملکیت کا قانون بناتی ہے، جس کے نتیجے میں کسی شہری کی جائیداد اس مقررہ لیول سے ایکسیڈ کر جاتی ہے، تو وہ اس حد سے چونکہ بڑھ جاتی ہے تو وہ باقی کی پراپرٹی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے صاحب PLD 2013 سپریم کورٹ پیج 188، 2007 CMR پیج ہے 351، 2001 MLD پیج 92 ہے جی، اور اس کے علاوہ 2002 CMR پیج 241 ہے، PLD 2002 سپریم کورٹ پیج 25، اور اسی بات کو 2010 CMR پیج 885 میں، اور PLD 2011 سپریم کورٹ پیج 44 ہے، 2000 CMR پیج 1613 ہے، اور 2010 CLD پیج 1765، اور اسی بات کو PLD 2013 سپریم کورٹ پیج 443 اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے، 2007 CMR پیج 351، اور اس کے علاوہ PLD 2006 کراچی ہائی کورٹ پیج 25 ہے جی، اور 2010 CMR پیج 1523، PLD 2011 سپریم کورٹ پیج 44، اور 2008 CLC پیج 1120 ہے، جو ہمیں بتاتی ہے رائٹ ٹو پراپرٹی اینڈ رائٹ ٹو پروٹیکشن آف پراپرٹی۔ اور اس پہ مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو PLD 2002 سپریم کورٹ پیج 25 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہیں۔ اس کے بعد پھر آرٹیکل 25 صاحب آ جاتا ہے۔ آرٹیکل 25 ایکویلٹی آف سٹیزنز کو ڈیل کرتا ہے کہ پاکستان کے تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں، شہریوں میں نسلی اور قبائلی کوئی امتیاز نہیں ہے، عورتوں اور مردوں کو یکساں درجے کے شہری قرار دے کر جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ آرٹیکل 25 کا اطلاق ایسے اقدامات پر نہیں ہوتا ہے
جو عورتوں یا بچوں کی حفاظت کے لیے، ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے عمل میں لائے جاتے ہیں، کیونکہ عورتیں اور بچے معاشرے کا کمزور طبقہ ہیں. ان کو اب دوسری جینڈرز کے، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، دوسرے سٹیزنز کے مقابلے میں لانے کے لیے ایکسٹرا اگر کوئی انیکٹمنٹ کی جاتی ہے، ایکسٹرا سے کوئی ریلیف دیا جاتا ہے، تو وہ ایکویلٹی آف سٹیزنز آڑے نہیں آئے گی کہ بھئی یہ دوسرے لوگ ڈسکریمنیٹ ہو رہے ہیں. اس سے ایسی بات نہیں ہے. اس کے بعد پھر بات چل نکلتی ہے اس بات کو اگر آپ دیکھنا چاہیں مزید انٹرپریٹیشن میں، تو 2014 SCMR پیج 570، 2014 SCMR پیج 1008، 2014 SCMR پیج 113 ہے. اور اسی بات کو اگر آپ 2014 YLR پیج 120 ہے، اور 2013 SCMR پیج 559 ہے، 2014 MLD پیج 1 ہے، اور 2014 CLC پیج 335 جو ہے وہ ایکویلٹی آف سٹیزنز کے حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتا ہے. اور 2014 SCMR پیج 101 جو ہے وہ اسی بات کو ڈسکس کر دیتا ہے. اور اس پہ مزید 2014 YLR پیج 120 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتا ہے. PLD 2011 سپریم کورٹ پیج 44، 2011 SCMR پیج 817 ہے، 2011 SCMR پیج 446 ہے. اور ایکویلٹی بیفور لا جو ہے اس حوالے سے ذہن میں رکھیے گا کہ آل دا پاکستانی سٹیزنز آر ایکول بیفور لا، ایکویلٹی آف سٹیزن. اسی بات کے اوپر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2011 CLC پیج 116 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنس دیتی ہے. اس میں باقی معاملہ آ جاتا ہے آرٹیکل 25 کے بعد آرٹیکل 25A ہے جو کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن کو ڈیل کرتا ہے کہ معاشرے میں علم حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا معاشرے کے ہر طبقے کا بنیادی حق ہے، بغیر کسی امتیاز کے ہر ایجوکیشن جو ہے وہ جو ہے پرووائڈ کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور پاکستانی سٹیزنز کا حق ہے کہ ان کو بلا امتیاز جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. اس حوالے سے 2010 CLC پیج 1383، 2014 SCMR پیج 396 جناب، اور 2011 CLC پیج 1375 اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائن سے دیتا ہے. اور اسی بات کو اگر آپ 2014 پیج SCMR پیج 396 کے علاوہ 2014 MLD پیج 353 کو دیکھیے گا، اور یاد رکھیے گا اس کے بعد آرٹیکل 26 جو ہے وہ بنیادی طور پر پبلک پلیسز کے اندر عام شہریوں کے داخلے سے متعلق عدم امتیاز جو ہے اس کو واضح کرتا ہے، یعنی نان ڈسکریمنیشن ان رسپیکٹ آف ایکسیس ٹو دا پبلک پلیسز. یعنی آرٹیکل 26 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے مطابق ہر پاکستانی شہری کو بلا تحسیس ذات پات، مذہب، ملت، جنس اور جائے پیدائش عام جو پبلک پلیسز ہیں وہاں پر داخلے کی اجازت ہوگی، بشرطے کہ وہ جو پبلک پلیسز ہیں وہ مذہبی اغراض و مقاصد کے لیے مختص نہ کی گئی ہوں. یعنی کوئی ایسی جگہ ہے جو صرف اور صرف قادیانیوں کے لیے ہے، وہاں پہ اگر کوئی اہل حدیث جانا چاہتا ہے تو وہ بہتر ہے کہ پبلک ایشو کریٹ ہوگا، وہاں پہ نہ جائے خواہ وہ پبلک پلیس ہے. اسی طرح شیعہ مذہب کی کوئی مجلس ہے تو وہاں پہ کوئی دوسرا مسلک کا جو بندہ ہے خواہ وہ پبلک پلیس پہ ہو رہا ہے وہاں پہ نہ جائے. آرٹیکل 26 خواہ رائٹ تو دے رہا ہے لیکن وہ رائٹس جو ہیں وہ قانون کے تابع ہیں. اس بات کو PLD 2006 سپریم کورٹ پیج 394 میں، PLD 2012 کوئٹہ ہائی کورٹ پیج 31 میں، اور PLD 2002 لاہور ہائی کورٹ پیج 412 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا. اس کے بعد آرٹیکل 27 جو ہے نا صاحب وہ رائٹ آف سروس کو ڈیل کرتا ہے کہ آرٹیکل 27 کے مطابق پاکستان کے ہر شہری کو اس کی
قابلیت کے مطابق ملازمت کرنے کا حق حاصل ہے، اور اس سلسلے میں کسی شخص کو محض نسل، جنس، مذہب، ذات، رہائش یا جائے پیدائش کے امتیاز کی وجہ سے ملازمت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اوپن کوٹے پہ ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ جاب حاصل کر لے۔ اس بات کو 2006 SCMR پیج 326 میں اور PLD 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 469 میں اور 2002 ILR پیج 2314 میں بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا تھا، اور اسی حوالے سے 1998 SCMR پیج 916 جو ہے اور 1997 SCMR پیج 1027 ہے، وہ بھی ہمیں گائیڈ لائنز دے رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ صاحب 1999 SCMR پیج 2308 جو ہے وہ آپ ضرور دیکھیے گا، وہ ہمیں اس حوالے سے کچھ گائیڈ لائنز دینا چاہ رہی ہے۔ اس کے بعد صاحب بات کیا ٹھہرتی ہے آرٹیکل 28 پہ۔ آرٹیکل 28 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 پاکستان کے شہریوں کے کسی بھی طبقے کو، ہر طبقے کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ طبقہ اپنی مخصوص زبان، اپنے کلچر، اپنے رسم الخط کو قائم رکھنے اور اس کی ترویج اور ترقی کے لیے قانون کے تابع کوئی ادارہ یا کوئی اقدامات کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ یعنی ہر انسان اپنا کلچر سیو کر سکتا ہے، اپنا رسم الخط اور اپنی مخصوص زبان کو ہر فرقہ جو ہے وہ اس کو پروٹیکشن دی گئی ہے آرٹیکل 28 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت۔ اس حوالے سے صاحب 2004 CLC پیج 1831 ہے، PLD 2006 کوئٹہ ہائی کورٹ پیج 1 ہے، اور 2011 YLR پیج 3055 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتا ہے۔ البتہ دوستو یاد رکھیے گا کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ شہریوں کی زندگی اور بقا کے لیے ناگزیر ہیں۔ مثلاً حق آزادی ہے، حق زندگی ہے، حق مساوات ہے، یہ تمام حق جو ہے وہ آزادانہ معاشرے میں بلا تخصیص مذہب، رنگ و نسل ہر انسان کو حاصل ہونے چاہیے ہیں، اور بنیادی طور پر یہ حقوق ریاست میں ہر فرد کو دوسرے فرد اور حکومت کے خلاف حاصل ہوتے ہیں، اور ہر بندے کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ شخصی نوعیت کا ہے، اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پر ان حقوق میں دخل اندازی کرنے کی پابندی عائد کی جاتی ہے۔ بنیادی حقوق کو صرف ترمیم، امینڈمنٹ جو بھی کرنی ہے کانسٹیٹیوشن میں کر کے سسپینڈ کیا جا سکتا ہے، اور بالکل مخصوص حالات میں ہی ان کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا جا رہا ہے۔ جو ہی وہ مخصوص حالات عارضی طور پہ جن میں معطل کیا گیا ہے، جو ہی وہ حالات ٹھیک ہوں گے، ریگولر ہوں گے، تو پھر ساتھ فوری طور پر فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ بحال کر دیے جائیں گے۔ چند باتیں تھیں دوستو جو میں اپنے دوستوں کے ساتھ فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزنز آف پاکستان کے حوالے سے آرٹیکل 9 سے لے کے آرٹیکل 28 تک ہم نے 3-4 نشستوں میں اس پہ گپ شپ لگائی ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں، نیکسٹ انشاءاللہ بات ہوتی ہے اس کی مختلف ریزنز کے اوپر، اس کے مختلف جو آسپیکٹس ہیں، اس کے سیف گارڈز کے، اس کے اوپر انشاءاللہ دوبارہ مل بیٹھتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔